السلام علیکم اسٹوڈنٹس، پی جی سی پروجیکٹ کے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ آج ہم موبائل اپلیکیشن ڈیولپمنٹ کے اس کورس میں بات کریں گے سپلیش اسکرین کے بارے میں کہ سپلیش اسکرین ہوتی کیا ہے، یہ ایکچولی میں ہمارے موبائل اپلیکیشن میں کیا ورکنگ کر رہی ہوتی ہے اور ہمیں اس کی ضرورت کیوں پرفارم آتی ہے۔ تو گائز چلتے ہیں اس کے انٹروڈکشن کی طرف۔ تو بیسیکلی سپلیش اسکرین از دا فرسٹ اسکرین ویزیبل ٹو دا یوزر وین دا اپلیکیشن لانچ۔ تو ہمارے پاس موبائل کی سپلیش اسکرین ایک ایسی اسکرین ہوتی ہے، یا آپ ایسے کہہ لیں کہ ایک ایسا فرنٹ پیج ہوتا ہے جو کہ یوزر کو سب سے پہلے نظر آتا ہے جب وہ کسی اپلیکیشن کو لانچ کرتا ہے۔ آئی مین ٹو سے جب وہ کسی بھی ایک اپلیکیشن کے آئیکن پر جیسے کلک کرتا ہے تو اس کے سامنے جو سب سے پہلی اسکرین نظر آتی ہے وہ اس کی سپلیش اسکرین ہوتی ہے۔ سپلیش اسکرین آر یوز ٹو ڈسپلے سم اینیمیشنز۔ تو ہم نے بات کی تھی سپلیش اسکرین کو یوز کیوں کرتے ہیں۔ سپلیش اسکرین یوز کی جاتی ہے کچھ اینیمیشنز کو ڈسپلے کروانے کے لیے۔ اب وہ اینیمیشنز کیسی ہو سکتی ہیں؟ ٹیپیکلی آف دا اپلیکیشن لوگو۔ تو وہ زیادہ تر اپلیکیشن کا لوگو ہوتی ہیں۔ تو مطلب ہم لوگ سپلیش اسکرین کو یوز کرتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کا لوگو ڈسپلے کرنے کے لیے۔ آپ اس میں ڈفرینٹ ایکشنز پرفارم کروا سکتے ہیں۔ اینڈ illustration while some data for the next screen are fetched۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یہ جو نیکسٹ اسکرین اس کے بعد آنے والی اسکرین ہے اس کو تھوڑا سا یہ ٹائم دے دیتی ہے ڈیٹا کو فیچ کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی سپلیش اسکرین ایک ایسی اسکرین ہے جو کہ یوزر کے سامنے تب اپیئر ہوتی ہے جب یوزر اس کی اپلیکیشن کو لانچ کرتا ہے، اور اس کے بعد یہ یوز کی جاتی ہے کسی قسم کی اینیمیشنز کو ڈسپلے کروانے کے لیے۔ اب اینیمیشنز کیسی ہو سکتی ہیں؟ وہ آپ کے اپلیکیشن کا لوگو ہو سکتا ہے، کوئی پرٹیکولرلی میسیج ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، واٹ ایور جو بھی آپ چاہیں۔ اور یہ یوز کی جاتی ہے تاکہ آپ کی نیکسٹ آنے والی ایکٹیویٹی ہے وہ اپنا ڈیٹا کمپلیٹلی طور پر فیچ کر لے، کہاں سے؟ اپنی ریسورسز کی فائل سے، تاکہ وہ اپنا سارا ڈیٹا اپنے ریسورسز کی فائل سے سارا گیٹ کر سکے۔ تو اس کو ٹائم مطلب اپنی سیکنڈ اسکرین کو ٹائم دینے کے لیے ہم لوگ سپلیش اسکرین کو یوز کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ٹائم بہت شارٹ ہوگا۔ تو اس کا مطلب سپلیش اسکرین جو ہے وہ چند سیکنڈز کے لیے ہی اپیئر ہوتی ہے۔ وہ چند سیکنڈ 2 ہو سکتے ہیں، 4 ہو سکتے ہیں، 5 ہو سکتا ہے، جتنے بھی آپ چاہیں آپ سلیکٹ کر سکتے ہیں، بٹ کوشش کی جاتی ہے کہ وہ منیمم ہو۔ اب اس کو ایک دفعہ ایگزامپل سے سمجھتے ہیں۔ تو ہمارے پاس یہاں پر ایک ایگزامپل میں موبائل اسکرین بنی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہم نے کسی ایک اپلیکیشن کے لوگو پر کلک کیا تو سب سے پہلے یہ اسکرین نظر آ رہی ہے جس میں ایک میسیج نظر آ رہا ہے، گڈ مارننگ مسٹر پانڈا۔ تو جو گڈ مارننگ مسٹر پانڈا کا میسیج ہے یہ صرف چند سیکنڈ کے لیے یوزر کو ڈسپلے کیا جائے گا۔ اب یہ چند سیکنڈ کی اس کی ایک ریئل لائف ایگزامپل لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل ہم لوگ فیس بک کو یوز کرتے ہیں۔ فیس بک پر آئیکن پر جیسے ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو ایف جو ان کا لوگو ہے وہ ہمیں اسکرین پوری پر نظر آ رہا ہوتا ہے۔ تو وہ اس کی بیسیکلی ایک سپلیش اسکرین ہی ہے جو ہمیں چند سیکنڈ کے لیے دکھائی دیتی ہے اور اس کے بعد وہ گم ہو جاتی ہے۔ اب وہ چند سیکنڈ کے لیے کیوں دکھائی دیتی ہے؟ تاکہ جو ہماری یہ والی نیکسٹ ایکٹیویٹی اس کو جو ریسورسز چاہیے وہ اچھے سے لوڈ ہو جائیں۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل یہاں پر اس کو نوٹیفیکیشن چاہیے، سیل آئیکنس چاہیے، رپورٹس چاہیے، کیلنڈر چاہیے۔ تو سپوز کر لیں یہ سارا ڈیٹا یہ انٹرنیٹ سے فیچ کر کے لا رہی ہے، تو اس کو فیچ کرنے میں تھوڑا ٹائم لگے گا۔ تو وہ ٹائم جو اس کو فیچ کرنے میں لگے گا وہ ہم یوزر کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہتے، یوزر کو مطلب اریٹیٹ نہیں کرنا چاہتے۔ اگر وہ دیکھے کہ میرا ٹائم ان چیزوں میں ویسٹ ہو رہا تھا وہ میں بھی ہماری اپلیکیشن کو چھوڑ دے۔ تو ہم نے یوزر کو انگیج کرنے کے لیے کہ اسے نہ پتہ لگے کہ ہماری اپلیکیشن میں کیا ہو رہا ہے، ہماری اپلیکیشن تھوڑی سلو ہے، تھوڑا ٹائم لے گی کسی چیزوں کو آن کرنے میں، تو ہم وہاں پر سپلیش اسکرین کو یوز کر لیتے ہیں۔ سپلیش اسکرین کیا کرتے ہیں؟ جیسے وہ اپلیکیشن پر کلک کرتا ہے 2 سے 4 سیکنڈ کے لیے وہ سامنے آتی ہے، اتنے ٹائم میں ہماری اپلیکیشن اپنے ریسورسز کو لوڈ کر لیتی ہے۔ جیسے وہ اپلیکیشن ریسورسز کو لوڈ کر لیتی ہے تو سمپلی ایک چھوٹا سا کام ہوتا ہے، وہ ہمارے لیے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اپلیکیشن کے ریسورسز نیکسٹ اسکرین میں دکھا دیتی ہے۔ تو بس اتنا ہی گائز سپلیش اسکرین میں ہوتا ہے۔ تو اب ہم پریکٹیکلی سپلیش اسکرین کو بنانے کے لیے اینڈرائڈ اسٹوڈیو کی آئی ڈی میں جائیں گے اور اس کو پریکٹیکلی دیکھیں گے۔ تو یہ ہماری اینڈرائڈ اسٹوڈیو کی آئی ڈی آ گئی ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک نیو اپلیکیشن کریٹ کی ہوئی ہے اور یہاں پر ایک ڈیفالٹ میں ٹیکسٹ بھی موجود ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کا سائز بڑا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ سکے کہ اس کا ایکچولی میں سائز کیا ہے، مطلب اس پہ لکھا کیا ہوا ہے ایکچولی میں نا، ہم نے بیسیکلی وہ چیز دیکھنی ہے۔
تو دیکھیں یہاں پر گائز ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے بائی ڈیفالٹ میں۔ تو اب جیسے ہی ہم لوگ اس اپلیکیشن کو رن کریں گے تو اس کی جو فرسٹ اسکرین ہمارے پاس ابھی نظر آئے گی، ہم نے اس کی آؤٹ پٹ رن کر کے رکھی ہوئی ہے، تو وہ ہمارے پاس ہوگی، اس کی سپلیش اسکرین نہیں آئے گی کیونکہ ہم نے ابھی سپلیش اسکرین کوئی لگائی ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ہمارے پاس ڈیفالٹ اسکرین یہی آ رہی ہے، تو میں اس کو ذرا ایک دفعہ منیمائز کرتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ کیا اس کی کوئی سپلائی اسکرین نظر آ رہی ہے یا نہیں نظر آ رہی۔ تو جیسے دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ اپلیکیشن یہاں پر انسٹالڈ ہے، تو میں نے جیسے ہی اس پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کوئی بھی سپلائی اسکرین نظر نہیں آئی، ڈائریکٹلی اس کی فرسٹ اسکرین نظر آئی۔ تو سپلائی اسکرین کو دکھانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو ایڈ کرنا ہوگا۔ اب یہ کویسچن یہاں پر آتا ہے ہمیں اس کو ایڈ کیسے کرنا ہے، تو اس کو ایڈ کرنے کے لیے ہم لوگ یہاں پر فائل پہ کلک کریں گے۔ فائل پہ کلک کرنے کے بعد ہم لوگ یہاں پر نیو پہ جائیں گے اور نیو سے جا کے یہاں پر ہم لوگ ایکٹیویٹی اور ایمٹی ایکٹیویٹی کو سلیکٹ کر لیں گے، مطلب یہ ایکٹیویٹی آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی لے سکتے ہیں اور اس کو نیم ہم دیں گے سپلائی اسکرین، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو اپنی مرضی سے کچھ بھی نیم دے سکتے ہیں، بٹ میں یہاں پر اس کو سپلائی اسکرین پریفر کروں گا کیونکہ جو ہم نے ایکچوئل نیم سے جس سے اسٹور کرنا ہے وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی فرضی نیم دے دیں۔ تو میں نے جیسے یہاں پر فنش پہ کلک کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جنریٹ ہو رہے ہیں میرے پاس کمپوننٹس، تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا، لٹل بٹ ٹائم لے گا کیونکہ یہ سارے گریڈل بلڈ کی اپلیکیشنس کی فائل کو فکس کر رہا ہے، تو یہ تھوڑا سا ٹائم لے رہا ہے۔ تو جیسے ہی یہ اسکرین ہمارے پاس آن ہو جائے گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ایک موبائل ویو ہمارے پاس آ جائے گا۔ اب اس موبائل ویو کا کیا کرنا ہے، اس پر ہم نے ایک سپلائی اسکرین ایکٹیویٹ کرنی ہے۔ سپلائی اسکرین ایکٹیویٹ کرنے کے لیے سب سے پہلے بھی ہمارے پاس دکھانے کے لیے کچھ ہونا چاہیے۔ اب وہ دکھانے کے لیے کیا ہوگا، ہمارے پاس سپلائی اسکرین میں دکھانے کے لیے ہمارا ڈیزائن ہوگا، تو جو ہم ڈیزائن اپنے یوزر کو شو کریں گے وہ ہماری سپلائی اسکرین کا ڈیزائن ہوگا، اور ہم بیک اینڈ میں مطلب جاوا کی فائل میں ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہماری یہ جو اسکرین ہے وہ کتنے ٹائم کے لیے یہاں پر رہے گی، کتنے ٹائم کے بعد وہ وہاں سے ختم ہو جائے گی۔ تو سب سے پہلے ہم اس کا ڈیزائن بناتے ہیں، تو ڈیزائن بنانے کے لیے ہم لوگ جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر دیکھا تھا کہ ہم نے ایک نیم ڈسپلے کروایا ہوا تھا، یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہم نے گڈ مارننگ کا میسیج اور ایک نیم ڈسپلے کروایا تھا، تو سیم ہم اسی کے لیے کاپی کریں گے۔ تو ہم یہاں پر ایک ٹیکسٹ ویو لیں گے گڈ مارننگ کے میسیج کے لیے، تو یہاں پر میں سب سے پہلے اس کو گڈ مارننگ لکھ دیتا ہوں۔ یہاں پر اس کی اپلیکیشنز کے ایٹریبیوٹس آ گئے، یہاں پر میں لکھ دوں گا گڈ مارننگ، ٹھیک ہے۔ تو میں نے یہاں پر یہ گڈ مارننگ لکھ دیا۔ اب گڈ مارننگ لکھنے کے بعد اس کا سائز کیونکہ چھوٹا ہے تو سائز تھوڑا سا بڑا کر لیتے ہیں کیونکہ اتنا چھوٹا سائز تو یوزر کو بھی نظر نہیں آئے گا، تو یہ ہمارا سائز بڑا ہو گیا گڈ مارننگ کا۔ اور اس کے بعد ساتھ ہی اس نے نیم بھی ڈسپلے کروایا ہوا تھا، تو میں یہاں پر اپنا نیم ڈسپلے کرواؤں گا، بٹ اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں سائز اس کا بھی بڑا کر لوں، اس کا تھوڑا کم رکھوں گا کیونکہ اوپر والے کا 24 رکھ دیا تو اس کا 20 ہی ٹھیک رہے گا۔ ایسا کرتے ہیں، اس کا 20 کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں یہاں سے اس کو پراپرٹیز کو کلوز کر رہا ہوں اور اس کے ٹیکسٹ میں یہاں پر اپنا نام دے دوں گا مسٹر سفیان، ٹھیک ہے۔ تو میں یہاں پر مسٹر سفیان دے دوں گا۔ اب یہ مجھے گڈ مارننگ کہے گی۔ اب مجھے گڈ مارننگ کیوں کہے گی، بھائی میں نے اسے کہا مجھے گڈ مارننگ کہنے کے لیے، اس لیے کہہ رہی ہے، کوئی اس کو مطلب خواب وغیرہ تھوڑی ہے کہ اس نے مجھے گڈ مارننگ کہنا۔ تو اگر آپ بنا رہے ہیں اپلیکیشن تو یہ آپ کو گڈ مارننگ کرے گی، آپ نے اپنا نام لکھ دینا ہے یہاں پہ۔ دیکھیں بھائی میں جیسے سمپل لے آؤٹ بالکل بناتا تھا، بالکل ویسے ہی میں اس لے آؤٹ کو تیار کر رہا ہوں، اس کے کنسٹرینٹ 1 بائی 1 ہر چیز ویسے ہی بالکل سیٹ کر رہا ہوں، کچھ بھی ڈفرینٹ نہیں ہے۔ اس کا فرنٹ اینڈ بناتے ہوئے آپ نے بالکل بھی گھبرانا نہیں ہے، سیم چیزیں بالکل جیسے ہم نے پچھلی اپلیکیشنز میں دیکھی ہیں بالکل ویسے ہی ہم نے تیار کر لی ہیں، ٹھیک ہے۔ گڈ مارننگ اور مسٹر سفیان۔ اب سپلائی اسکرین کی کوڈنگ کی بات کرتے ہیں، تو یہاں پر کوڈنگ میں آنا ہے سب سے پہلے، تو ہم نے یہاں پر سب سے پہلے ہم نے کیا لکھنا ہے، ایک تھریڈ بنانا ہے۔ تھریڈ کیوں بنانا ہے بھائی، تاکہ ایک نئے تھریڈ پر یہ سارا کچھ کیا جائے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ایک تھریڈ بنانا ہے، تو اس کے لیے ہم نے سمپلی تھریڈ از اکول ٹو نیو تھریڈ۔ تو بیسیکلی تھریڈ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں۔ تو جو ہمارے پاس تھریڈ ہوتا ہے وہ ایک بڑی اپلیکیشن کے اندر چھوٹے چھوٹے پروسیسز کے نیمز تھریڈ ہوتے ہیں۔ جیسے اگر آپ موبائل یوز کرتے ہیں تو موبائل کے اندر آپ واٹس ایپ کو یوز کرتے ہیں، فیس بک کو یوز کرتے ہیں، تو آپ کا موبائل جو ہے وہ ایک آپریٹنگ سسٹم ہے، اس کے اندر جو چھوٹے چھوٹے پروسیسز جیسے واٹس ایپ فیس بک رن کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے پروسیسز ہیں، یہ آپ کی کہہ لیں اگر آپریٹنگ سسٹم کے حوالے سے بات کریں تو یہ آپ کے تھریڈز ہیں۔ تو اسی طرح اگر ایک اپلیکیشن کے اندر سب پروسیسز کی بات کی جائے، جیسے واٹس ایپ ہے جو آپ کو میسیج دکھاتی بھی ہے، آپ کے میسیج سینڈ بھی کرتی ہے، آپ کے میسیج ریسیو بھی کرتی ہے، تو ملٹیپل وہ کام کر رہی ہے، تو اس کا مطلب اس میں ملٹیپل سب پروسیسز رن ہو رہے ہوتے ہیں، تو وہ ملٹیپل سب پروسیسز اس کے تھریڈز ہوتے ہیں۔
اس کے بعد ہم یہاں پر تھریڈ کریٹ کرنے کے لیے یہاں پر کرلی بریکٹس لگا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر کیا کریں گے، تھریڈ کے اندر ہم نے ہمیشہ ایک نیا میتھڈ بنانا ہے، اس کا نیم ہے رن۔ تو اس کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے، پبلک وائڈ رن، ٹھیک ہے، سمپلی اس کو رن کر لکھ دیں گے۔ اب یہ کال کیسے ہوگا، اس کو بھی ہم کال کریں گے، خود کریں گے، مینولی کال کریں گے۔ اب مینولی کال کرنے سے پہلے ہم نے ٹرائی کیچ کے کنسیپٹ کو یہاں پر یوز کرنا ہے۔ اب ٹرائی میں ہم نے بتانا ہے بھئی اس نے سلیپ کرنا ہے کتنے سیکنڈ کے لیے، یہاں پر ہم وہ ٹائم سیٹ کریں گے۔ میں سپوز دیٹ 3 سیکنڈ سیٹ کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں نے 3000 لکھا ہے، 3 نہیں لکھا۔ 3000 کا مطلب ہے 1000 از اکول ٹو ہوتا ہے 1000 ملی سیکنڈ برابر ہوتا ہے 1 سیکنڈ کے۔ تو یہاں پر 3000 ملی سیکنڈ لکھا ہوا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا 3 سیکنڈ کے برابر۔ اب یہ سلیپ ہو گیا میرے پاس، تو سلیپ کو کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اس کا کیچ والا حصہ لگانا ہے۔ ٹرائی کیچ آپ کو پتہ ہے کہ دونوں ساتھ میں ہی آئیں گے، ایکسیپشن اور یہاں پر آ گیا ای۔ تو ایکسیپشن کے بعد اگر میں ای لگا دوں اور اس کے بعد لکھ دوں ای، اب یہاں پر فل سٹیک یا پھر پرنٹ سٹیک جو آپ چاہیں وہ لکھ دیں، ٹھیک ہے، فل سٹیک یا پرنٹ سٹیک، اور اس کے بعد ایک فائنلی سیکشن ہوگا۔ اب یہاں پر ایک دفعہ میں آپ کو اس کی پروسیجرز بتاتا جاؤں۔ سب سے پہلے کیا ہوگا، جیسے ہی یہ والی ایکٹیویٹی ایگزیکیوٹ ہوگی، مطلب یہ والا تھریڈ ایگزیکیوٹ ہوگا، تو سب سے پہلے وہ ٹرائی میں آئے گا، 3 سیکنڈ کے لیے اسکرین سلیپ ہو جائے گی، مطلب جو فرنٹ اسکرین ہم نے سپلائی اسکرین شو کی ہے وہ وہیں پر اسٹک رہے گی، ہلے گی نہیں اپنی جگہ سے، کتنی دیر کے لیے، 3 سیکنڈز کے لیے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، اگر کوئی اس میں ایرر آ جاتا ہے تو کیچ والا بلاک ایگزیکیوٹ ہو جائے گا، نہیں آتا تو 3 سیکنڈ اسٹک رہنے کے بعد وہ فائنلی میں آ جائے گی۔ فائنلی میں ہم نے کیا کرنا ہے بھائی، سیکنڈ اسکرین کو رن کر دینا ہے، تو اس کے لیے ہم نے انٹینٹ کو یہاں پر یوز کرنا ہے۔ اگر آپ کو نہیں پتہ کہ انٹینٹ کیا ہوتا ہے تو آپ ہماری ملٹی اسکرین والی ایپ ویڈیو کو دیکھیں، تو وہاں سے آپ کو سمجھ لگ جائے گی انٹینٹ کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے یہاں پر بیسیکلی انٹینٹ بنا لینا ہے، اور انٹینٹ میں ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے، ہم لوگوں نے اپنی سپلائی اسکرین کو لکھنا ہے۔ سب سے پہلے سپلائی اسکرین ڈاٹ دس، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد کوما، اور اپنی جو نیو اسکرین ہے، مطلب اب ہم اس اسکرین پر جانا چاہ رہے ہیں، یہ والی جہاں پر ہیلو ورلڈ لکھا ہوا ہے۔ ایک دفعہ میں ہیلو ورلڈ کو بھی ہیلو سفیان کرنا چاہ رہا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو میں اچھے سے سمجھا سکوں کہ بھئی یہ نیو اسکرین آ گئی ہے، ہیلو سفیان۔ اب آپ نے یہ خود چینج کر لینا ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ نے جیسے مرضی کریں۔ میں اب اس کو پریفر کر رہا تھا سفیان لکھ دوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے سمجھ آ جائے۔ اور اس کے بعد میں یہاں پر کیا لکھوں گا، مین ایکٹیویٹی ڈاٹ، یہاں پر لکھنا ہے ہم نے کلاس۔ تو یہاں پر اتنا کام ہمارا ہو گیا۔ اب دیکھیں اس نے سمجھ لیا بھائی پیکج کانٹیکسٹ کیا ہے، سپلائی اسکرین ڈاٹ دس، اس کا مطلب یہ والی اسکرین ہے۔ اب اس سے جانا کہاں پر ہے، مین ایکٹیویٹی ڈاٹ کلاس والی اسکرین پر ہم نے چلے جانا ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سمپلی اسٹارٹ ایکٹیویٹی کر دینا ہے، ٹھیک ہے، اسٹارٹ ایکٹیویٹی، آئی تھنک کچھ ایرر آ گیا، اسٹارٹ ایکٹیویٹی، ٹھیک ہے، تو یہ آ گیا ہمارے پاس اسٹارٹ ایکٹیویٹی، اور اس کو انٹینٹ کا ایڈریس دے دیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ ہم لوگ یہیں دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمارا یہاں تک کا کام ختم ہو جاتا ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو اب ایک دفعہ سمپلی رن کرنا ہے، بٹ یہ تھریڈ تو ایگزیکیوٹ ہوگا ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگا بھائی، کیونکہ وہی تھریڈ کا ہم نے آبجیکٹ تو بنا لیا بٹ اس کو کہیں پر کال نہیں کیا۔ تو تھریڈ کو کال کرنے کے لیے ہمیں یہاں پر ایک میتھڈ لکھنا ہوگا چھوٹا سا، وہ ہمارے پاس کیا ہے، تھریڈ ڈاٹ اسٹارٹ، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم تھریڈ ڈاٹ اسٹارٹ کو کال کریں گے، ہمارا تھریڈ آٹومیٹیکلی رن ہو جائے گا۔ اب یہاں پر کچھ ہمیں ایرر ڈسپلے کروایا جا رہا ہے، تو وہ ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ تو آئی تھنک یہاں سے سیمی کولن مسنگ تھا، تو آپ نے سیمی کولن لگا دینا، ٹھیک ہے، تھریڈ کے بعد سیمی کولن ضرور آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اتنا پارٹ ہو گیا ہمارا۔ اب اس کو ایپلیکیشن کو میں نے دوبارہ سے رن کرنا ہے تاکہ مجھے پتہ لگے کہ نیو اس کی ایگزیکیوشن کے بعد آؤٹ پٹ کیسی آ رہی ہے۔ تو بیسیکلی ہمارا یہاں پر اب سب سے پہلے کیا ہوگا بھئی، ہماری سپلائی اسکرین رن ہوگی۔ اب سپلائی اسکرین کیسے رن ہوگی بھئی، ہم نے اسے بتایا ہے کہ سپلائی اسکرین رن کرنی ہے۔ تو دیکھیں بھئی ہماری ایپلیکیشن یہاں پر موبائل آئی تھنک آف اسٹیٹ میں ہے، تو ہم اس کو آن اسٹیٹمنٹ میں لے آتے ہیں۔ تو اس کو ایک دفعہ یہاں سے اس والی ایپلیکیشن کو کلوز کر دیتے ہیں، کیونکہ جو پہلے والی رن ہوئی ہے ہم نے چینجز کے ساتھ اس کو ڈسپلے کروا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تھوڑی دیر میں رن ہو جائے گا۔ ابھی دیکھ سکتے ہیں آپ گریڈل بلڈ ہو رہا ہے، تو جیسے گریڈل بلڈنگ ختم ہوگی، انسٹالیشن سٹارٹ ہو گئی ہوئی ہے، تو یہ ابھی چل جائے گی۔ تو اب کیا ہوگا بھئی، ہمارا سپلائی اسکرین نے سب سے پہلے رن ہونا ہے، اور اس کے بعد گڈ مارننگ ہیلو سفیان کا میسیج آنا ہے۔ اوہو، بٹ یہ مسئلہ آ گیا، ہماری یہ والی اسکرین تو رن ہوئی ہی نہیں، مطلب گڈ مارننگ مسٹر سفیان اس نے ایسا کچھ کہا نہیں۔ بھئی کیوں نہیں کہا، کیا مسئلہ آ گیا ہے؟ بھائی ہم نے یہاں پر ایک سپلائی اسکرین بنا دی، اس کی بیک اینڈ بھی سیٹ کر دی، بھائی بتا دیا کہ یہ والی اسکرین 3 سیکنڈ کے لیے دکھانی ہے،
اور اس کے بعد نئی اسکرین چلا دینی ہے. بٹ ہم نے اس کو یہ تو بتایا ہی نہیں کہ بھئی سب سے پہلے آپ نے یہ چلانی ہے. تو یہ بتانے کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے, مینیفسٹ کے فولڈر میں جانا ہے, اینڈرائڈ مینیفسٹ کی فائل کو اوپن کرنا ہے اور سمپلی یہاں پر آنا ہے. انٹینٹ فلٹر والی ساری لائنس کو ہم نے یہاں سے کٹ کرنا ہے. کس سے کٹ کرنا ہے؟ جو مین ایکٹیویٹی وہاں سے کٹ کر دینا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس لائن کو بھی سمپلی ختم کر دینا ہے اور یہاں پر ہم نے سلیش لگا دینا ہے, ٹھیک ہے. اب یہاں پر ہم نے اس سلیش کو ختم کرنا ہے. سمپل چھوٹا سا کام ہے ہمارا. جیسے ہم نے وہاں سے ختم کیا تھا, اب ہم نے یہاں پر ایڈ کر دیا اور یہاں پر سمپلی ہم نے کیا کرنا ہے, اس ساری لائنس کو پیسٹ کر دینا ہے. اب یہاں پر اس کی پراپرٹی فالس ہے تو ہم نے اس کو کیا کر دینا ہے, ٹرو, ٹھیک ہے. ٹرو کیوں کر دینا ہے بھائی؟ اس کی سٹارٹنگ پراپرٹی یہیں سے سٹارٹ ہونی ہے تو اس لیے ٹرو کر دیتے ہیں اسے. تو ہم نے سمپلی کیا کیا, ہم لوگوں نے صرف 2 کام کیے ہیں. نمبر 1, یہاں سے اس کو مین ایکٹیویٹی والی سے کاپی کیا, کٹ کیا اور اس میں پیسٹ کر کے ایکسپورٹڈ کی ویلیو فالس تھی تو اس کو ہم نے کیا کر دیا, ٹرو. تو بس ہم نے گائز اتنا ہی کام کیا. اس کے علاوہ ابھی تک ہم نے اس میں کوئی ایکشن پرفارم نہیں کیا. تو آپ نے بھی سیم ٹو سیم یہی پروسیجر فالو کرنا ہے. تو یہ پروسیجر فالو کرنے کے بعد اب ہم اس کو کرتے ہیں کلوز اور اپنی اپلیکیشن کو کرتے ہیں دوبارہ سے رن. اب دیکھتے ہیں بھئی کہ یہ اس دفعہ ہمیں کیا آؤٹ پٹ دکھائے گی. تو اس دفعہ کی آؤٹ پٹ کے لیے تھوڑا سا انتظار کرتے ہیں کیونکہ ہمارا پھر سے گریڈل بلڈ ہو رہا ہے. تو اب دیکھتے ہیں بھئی ہمیں آؤٹ پٹ کیا آنے والی ہے. موبائل اسکرین کو میں نے آن کر دیا ہوا ہے. تو اب دیکھتے ہیں بھئی کیا آؤٹ پٹ آتی ہے. انسٹالیشن سٹارٹ ہو چکی ہے. تو اب دیکھ سکتے ہیں بھئی, یہ دیکھیں اب آ گیا گڈ مارننگ سفیان, اور دیکھیں ہیلو سفیان بھی آ رہا ہے. اب میں بیک پہ کلک کرتا ہوں ذرا, تو آپ کو میں کچھ دکھانا چاہتا ہوں. بیک پہ کلک کرنے سے یہ سپلائی اسکرین پر آ رہا ہے, بٹ واٹس ایپ یا فیس بک کے کیس میں تو ایسا نہیں ہوتا. وہاں پر کیا ہوتا ہے بھئی, وہاں پر سمپلی ہم جیسے بیک کے بٹن پہ کلک کرتے ہیں وہ تو بالکل کلوز ہو جاتی ہے. وہاں پر تو ایسا کچھ سین نہیں آتا کہ ہماری سپلائی اسکرین دوبارہ سے ایکٹیویٹ ہو رہی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر ایک اور چیز نہیں ہوتی. وہ کیا نہیں ہوتی وہاں پر بھئی, یہ بار بھی نہیں آ رہی ہوتی ہماری اپلیکیشن کے نیم والی. تو یہاں پر کیوں آ رہی ہے بھئی؟ ہم اس کو ختم کر لیتے ہیں, نو پرابلم ود دیٹ. تو ہم نے یہاں پر سمپلی کیا کرنا ہے, یہاں پر ہم نے ایک چھوٹی سی لائن, ایک چھوٹی سی کمانڈ لکھنی ہے. وہ کیا ہے, گیٹ سپورٹ, اور یہ آ گیا ایکشن بار, اور اس کو کر دینا ڈاٹ ہائڈ. تو جیسے ہائڈ کر دیا بھئی, اب کیا ہوگا, یہ والی جو سپورٹڈ ایکشن بار ہے نا, جہاں پر اس کا نیم نظر آ رہا ہے, وہ یہاں پر اب ڈسپلے نہیں ہونے والی. وہ کیا ہو جائے گی, ہائڈ ہو جائے گی بھئی, اب نظر نہیں آئے گی. بٹ ایک چھوٹا سا کام تو اور تھا کہ اب بیک پہ بٹن پہ کلک کرنے کے بعد یہ اسکرین بھی نہیں آنی چاہیے. تو بھئی یہ کیوں آ رہی ہے, اس کو بھی ختم کرنا ہوگا. تو اس کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر فائنلی سیکشن میں ہم لوگ آئیں گے اور یہاں پر لکھ دیں گے ہم لوگ, کیا لکھنا ہے بھئی, یہاں پر لکھ دینا ہے فنش. جیسے فنش پہ کلک کیا تو بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہاں پر 3 سیکنڈ کے لیے اسٹاپ ہو, اس کے بعد فائنلی بلاک میں آئے اور نئی اسکرین کو ایگزیکیوٹ کر دے, نئی اسکرین آن ہو, اور اس کے بعد بھئی اس کو فنش کر دے. اس کا کام ختم ہے, یہ دوبارہ ایکٹیویٹ نہیں ہونی چاہیے. تو بھئی اپلائی چینجز پہ کر دیتے ہیں کلک. اب دیکھتے ہیں بھئی کہ ہمیں یہ کیا دکھانا چاہتی ہے اپلیکیشن. تو بھئی اپلیکیشن بھئی رن ہو رہی ہے, اب دوبارہ سے انسٹالیشن آپ کے سامنے سٹارٹ ہو چکی ہے. تو اب دیکھتے ہیں بھئی کہ اب ہماری جو خواہشات تھی, ہم لوگ جیسا چاہتے تھے, یہ کیا ویسا کام کر رہی ہے. اب دیکھیں بھئی گڈ مارننگ مسٹر سفیان 3 سیکنڈ کے لیے آیا, اور بھئی نیکسٹ اسکرین بھی آ گئی. سپلائی اسکرین آئی, چلی گئی, ہماری نیکسٹ اسکرین آ چکی ہے, مین ایکٹیویٹی آ چکی ہے. اب ہم نے بیک پہ ذرا کلک کر کے دیکھیں تو کیا وہ واپس جا رہی ہے. اب دیکھتے ہیں بھئی, ہم نے جیسے بیک پہ کلک کیا, نہیں گئی. تو اس کا مطلب کیا ہوا بھئی, ہماری جو فنش کی کمانڈ تھی وہ کام کر گئی, اس نے ہمیں واپس نہیں جانے دیا. تو بھئی اب ایکشن بار بھی دیکھ لیتے ہیں کہ وہ آئی تھی کہ نہیں. میں نے غور نہیں کیا تو آپ نے بھی نہیں کیا. چلو یہاں پر دیکھیں بھئی, اب وہ یہ والی ایکشن بار بھی وہاں پر ڈسپلے نہیں ہو رہی تھی. تو اس کا مطلب بھئی ہم نے ایک فلی پروو ایپلیکیشن بنا لی ہے. کون سی ایپلیکیشن بنا لی ہے ابھی, ایک ایسی ایپلیکیشن بنا لی ہے جس میں 3 سیکنڈ کے لیے ہماری ایپلیکیشن میں سپلائی اسکرین نظر آ رہی ہے, اور اس کے بعد سمپلی وہ ختم ہو جاتی ہے. اب یہ کیوں یوز کی جاتی تھی, ہم نے بات کی تھی یہ ہمارے لوگوں کے لیے یوز کی جاتی ہے. لوگوں کے لیے, کوئی اینیمیشن کے لیے, ڈفرینٹ پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہے. جیسے میں نے یہاں پر پرپز یہ تھا کہ میں گڈ مارننگ اور مسٹر سفیان ڈسپلے کروا دوں, تو میں نے کروا دیا. بھئی آپ اپنی مرضی سے یہاں پر امیجز لینے کے لیے امیج ویو کو لے آئیں, کوئی اینیمیشن ایڈ کرنی ہے وہ کر سکتے ہیں. جیسے سمپل ایکٹیویٹی میں آپ کام کرتے ہیں بالکل ویسے ہی آپ نے یہاں پر کام کرنا ہے.
تو ویسے ہی یہاں پر کام کرنے سے آپ کا کام بالکل پرفیکٹلی ہو جائے گا۔ تو اس طرح سے گائز آپ سپلائی اسکرینس تیار کر سکتے ہیں اور بڑی زبردست ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں۔ آپ ایسی ایپلیکیشن بنا سکتے ہیں جو کہ پروفیشنل لک دینے والی ہیں۔ بھائی پروفیشنل لک کا مطلب تو پھر مزیدار ہوتا ہے، مطلب میرے مائنڈ میں تو سب سے پہلے فیس بک ہی آتی ہے جو پروفیشنل لک میں جاتی ہے، کیونکہ بھئی انہوں نے بہت محنت کی ہوئی ہے۔ اب ہم نے جو سپلائی اسکرین بنائی ہے یہاں پر، یہ سپلائی اسکرین ہمارے کیا کر رہی ہے، ہماری یہ والی ایکٹیویٹی جو مین ہے اس کو بھی ٹائم دے رہی ہے۔ سپوز دیٹ ہم نے یہاں پر کچھ ویڈیو وغیرہ لوڈ کرنی ہو یا پکچر لوڈ کرنی ہے تو اس کو ٹائم دے دیتی ہے کہ سر آپ ٹائم لیں، تسلی سے لوڈ ہوں، تو اتنے ٹائم میں وہ بڑی آسانی سے لوڈ ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے بھئی سپلائی اسکرین ورک کرتی ہے۔ تو گائز ہم نے آج کی ویڈیو میں دیکھا کہ سپلائی اسکرین کیا ہوتی ہے، ہم اس کو کس طرح سے ایکٹیویٹ کر سکتے ہیں، بٹ ایک چھوٹا سا پوائنٹ اور بتانا چاہوں گا کہ گائز آپ سپلائی اسکرین کو، جیسے میں نے سیکنڈ ایک اور ایکٹیویٹی بنا کر اس میں ایڈ کیا، آپ چاہیں تو اس کو اس ایکٹیویٹی میں بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کی مین ایکٹیویٹی ہے۔ اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا، یہاں پر سمپلی اس کا ڈیزائن لے آؤٹ لے کے آئیں، اس کے بعد یہاں پر یہ والی کوڈنگ یہاں سے لے کر یہ والی، تو گائز یہاں سے لے کر یہ والی کوڈنگ ہم نے، یہ تو کچھ زیادہ ہی سلیکٹ ہو گیا، تھوڑا سا کم کر لیتے ہیں۔ تو گائز یہاں تک یہ والی کوڈنگ آپ نے سمپلی یہاں پر لے کے آنی ہے اس فائل میں، اور یہاں پر آپ نے لا کے اس کو کر دینا ہے پیسٹ کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے بھئی، جو مینیفسٹ کی فائل کے ساتھ ہم نے چھیڑخانی کی تھی یہ نہیں کرنی، بس سمپلی اس کو رن کر لینا ہے۔ بھئی آپ کی مین ایکٹیویٹی آپ کی سپلائی اسکرین کے طور پہ کام کرے گی، بھئی جیسے چاہیں آپ کر سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے، بٹ میں مین ایکٹیویٹی کو نہیں چھیڑتا کیونکہ میری خود کی مرضی ہے، مطلب اپنی مرضی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ تو میں سپلائی اسکرین کو نیو ایکٹیویٹی پہ بنا لیتا ہوں۔ اس کی سب سے بیسک ریزن ہے وہ صرف اس کا نیم چینج کرنا ہوتا ہے۔ مجھے پتہ رہتا ہے بھئی یہ سپلائی اسکرین اب مین ایکٹیویٹی ہے، مجھے کبھی کبھار بھول سکتا ہے، میں کچھ سالوں بعد اس ایپلیکیشن پہ کام کروں، انفیکٹ کچھ مہینوں بعد بھی کام کروں تب بھی میں بھول سکتا ہوں، بٹ اگر آپ نے اس کا نیم ہی سپلائی اسکرین رکھا ہوا ہے تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ میں نے چینجنگ کرنی ہے تو اسی ایکٹیویٹی میں کرنی ہے، باقیوں میں مجھے دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور یہ اس کیسز میں آتا ہے جب آپ کے پاس 8-10 ایکٹیویٹیز ہوں، تو ان کیسز میں آپ کو ملٹیپل ایکٹیویٹیز سے بچنے کے لیے ان کو نیم سے ڈفرینشیٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو گائز ہم نے آج کی ویڈیو میں ایک سپلائی اسکرین کے بارے میں جانا ہے کہ وہ کیا ہوتی ہے، ہم نے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے دیکھا کہ ہم اس کو کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بہت ہی زبردست ایپلیکیشن بنائی جس میں ہم نے کہا کریٹ این اینڈرائڈ ایپ ود اے نیو سپلائی اسکرین۔ تو ہم نے بھئی سپلائی اسکرین کے ساتھ اینڈرائڈ ایپلیکیشن بھی بنا ڈالی آج ہم نے اپنا کام مکمل کر دیا۔ تو گائز آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینک یو ویری مچ گائز، اللہ حافظ۔